بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خط حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلانے کے لیے پہنچا تو آپ نے سفر کی تیاری کی۔ مکہ والوں نے آپ کو روکا اور کہا، حضرت، اللہ تعالیٰ دنیا کی حکومت اور دینی ولایت کبھی جمع نہیں کرے گا۔ کوفے کے لوگ دغاباز ہیں، اور اگر آپ وہاں جانے میں دین ہی کی خدمت سمجھتے ہیں تو جائیے، مگر بال بچوں کو ساتھ نہ لے جائیں، نامعلوم کیا واقعہ پیش آئے۔ آپ نے فرمایا، یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا، بال بچے تو میرے دم کے ساتھ ہیں، اور مسلم مجھ کو بلا رہے ہیں۔ غرض کہ کسی کی نصیحت کام نہ آئی اور تقدیر غالب رہی، اور 3 ذوالحجہ 60 ہجری میں منگل کے روز آپ کوفے کو روانہ ہوئے، اور اسی روز حضرت مسلم شہید ہوئے تھے۔ آپ کے ساتھ کل 82 آدمی تھے، جن میں 70 سوار اور باقی پیدل تھے۔ جب آپ کا یہ قافلہ چلا تو خود بخود مکہ شریف میں ویرانی چھا گئی، اور سب لوگ چھوٹے بڑے رو رو کر آپ سے ملتے تھے۔ کسی کو کیا خبر تھی کہ شہزادہ کونین حضرت فاطمہ زہرا کا نور عین حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم سے ہمیشہ کے لیے جدا ہو رہے ہیں، اور یہ آپ کی آخری زیارت ہے۔ آپ کعبہ شریف کو مڑ مڑ کر دیکھتے اور روتے تھے۔ لکھا ہے کہ آپ کوفے کو چلے جا رہے تھے، راستے میں فرزوق شاعر ملا۔ آپ نے پوچھا، اے فرزوق، تم کو کچھ کوفے کا حال بھی معلوم ہے؟ اس نے کہا، اے فرزند رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کوفیوں نے دغا کی اور مسلم کا ساتھ چھوڑ دیا، ان کو اور ان کے بچوں کو شہید کر دیا۔ آپ یہ خبر سن کر تڑپ گئے اور کوفیوں کی بے وفائی سے چاہا کہ واپس ہو جائیں۔ حضرت مسلم کے بھائیوں نے کہا کہ بھائی جان، اب ہم بھی زندہ رہ کر کیا کریں گے، جو خود مر جائیں گے یا مسلم بھائی کا بدلہ لیں گے؟ آپ نے فرمایا کہ جب تم سبھی مر جاؤ گے تو زندگی بیکار ہے، چلو جو تمہارا حال وہی ہمارا حال۔ پھر وہاں سے کوفہ کو روانہ ہوئے۔ ابن زیاد کو خفیہ پولیس نے خبر دی کہ آج امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فلاں جگہ پر پہنچ گئے ہیں۔ یہ خبر سن کر ابن زیاد نے حربن بن یزید ریاحی کو 1000 فوجیوں کے ساتھ بھیجا اور حکم دیا کہ حسین کو پکڑ لا۔ آپ مقام ہرات پر تھے، جو کوفہ سے 25 میل پر تھا۔ حر فوج لے کر پہنچ گئے۔ حر نے آپ کی بہت تعظیم کی اور کہا کہ حضرت ابن زیاد نے مجھ کو حکم دیا ہے کہ آپ کو گرفتار کروں، مگر آپ کی بے ادبی سے ڈرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ تم لوگوں نے بہت سے خط بھیج کر مجھ کو بلایا ہے۔ حر نے کہا، حضرت، مجھے خطوں کا کچھ حال معلوم نہیں۔ یہی بات ہو رہی تھی کہ ایک اونٹنی سوار ابن زیاد کا آ پہنچا اور ایک خط اس نے حر کو دیا۔ اس میں لکھا تھا کہ جس جگہ یہ حکم نامہ حر کو ملے، حسین کو وہیں روک لے، اور میں مدد کے لیے ایک بہت بڑا لشکر بھیج رہا ہوں۔ حر نے وہ خط آپ کو دکھایا اور کہا، حضرت، بہتر یہ ہے کہ آج رات کو آپ یہاں سے چلے جائیں، میری طرف سے کوئی روک ٹوک نہ ہوگی، اور مجھ پر جو گزرے گی میں گزار لوں گا۔ جب آپ نے یہ عجیب عجیب باتیں دیکھیں تو لوگوں سے پوچھا کہ اس زمین کا کیا نام ہے؟ کہا گیا، اس زمین کو کربلا کہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، یہ تو میری شہادت کی جگہ ہے، میں اللہ کے حکم پر راضی ہوں۔ سن 61 ہجری محرم کی 2 تاریخ کو آپ نے دریائے فرات پر قیام کیا۔ حضرت زینب اور حضرت کلثوم نے فرمایا کہ بھائی جان، یہ جنگل بڑا خوفناک ہے، دل اڑے جاتے ہیں، کسی اور جگہ چلیے۔ آپ نے فرمایا کہ بہنوں، یہ صبر کرنے کا مقام ہے، کربلا اس جنگل کا نام ہے، اسی جگہ پر میری شہادت کا انتظام ہے اور ہم سب کا امتحان ہے۔ لکھا ہے کہ اس جنگل کے تمام کاٹنے والے موذی جانوروں نے قسم کھائی کہ ہم میں سے کوئی ان خدا کے پیاروں کو تکلیف نہ دے، اور کربلا کے میدان میں ابن زیاد نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک خط بھیجا کہ آپ یزید کو خلیفہ مان لیں اور اس کی بیعت کر لیں، ورنہ لڑائی کے لیے تیار ہو جائیں۔ آپ نے خط پڑھ کر زمین پر پھینک دیا اور فرمایا، میرے پاس اس کا کوئی جواب نہیں۔ ابن زیاد اس خبر سے غصے میں بھر گیا اور عمر بن سعد کو تمام لشکر کا افسر بنانا چاہا۔ بخاری شریف اور مسلم شریف میں ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے سعد، میرے ماں باپ تجھ پر قربان، تیر مارو۔ اس حدیث شریف کا مطلب یہ ہے کہ حضرت سعد ابن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی تیر انداز تھے۔ جنگ احد میں جب کافر لوگوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیر لیا، تب آپ نے حضرت سعد کو فرمایا کہ تیر مارو ان کافروں کے، اور آپ تیر لے کر حضرت سعد کو دیتے تھے۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ رسول پاک نے کسی اور شخص کو یہ نہیں فرمایا کہ میرے ماں باپ تجھ پر قربان ہوں سوائے سعد کے۔ اس حدیث شریف سے حضرت سعد کا رتبہ معلوم ہوا اور آپ جنت کی خوشخبری پانے والے اصحابوں میں سے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو مامو بھی کہا کرتے تھے۔
اے اللہ تیری قدرت کی رنگ اور عجیب شان ہے کہ حضرت سعد تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کیسے پیارے اور فدائی اور جنتی، اور ان کا بیٹا عمر ایسا بے رحم اور پتھر دل کے تیرے رسول پاک کے لخت جگر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بے چین کرے اور ایک بوند پانی بھی نہ دے اور بھوکے پیاسوں کو شہید کر ڈالے۔ بے شک ولی سے شیطان پیدا کرنا اور شیطان سے ولی پیدا کرنا یہ تیری قدرت کا بہت ہی ادنا کمال ہے۔ عمر بن سعد نے محرم کی 7ویں تاریخ کو دریا کے آگے اور حضرت امام حسین کے خیمے کے سامنے اپنا لشکر ڈال دیا اور دریا پر قبضہ جما لیا اور فوجیوں کو حکم دیا کہ اولاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بوند پانی بھی نہ دیا جائے، اگر ان کو پانی پہنچ گیا تو یہ ہم سب کو زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ اس وقت اولاد رسول کا پیاس کی تیزی سے یہ حال تھا کہ ہر ایک بڑا چھوٹا پیاس پیاس پکارنے لگا اور بچوں کی چیخیں نکل گئیں۔ حضرت امام حسین نے بچوں کی بے چینی دیکھ کر اپنے سوتیلے بھائی حضرت عباس کو دریا پر پانی لینے بھیجا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی مشکل سے دریا پر پہنچے اور مشک بھر کر چلے تو ظالموں نے تیر مارے اور مشک سے پانی نکل گیا اور خود زخمی ہو کر خالی آئے، اور حضرت امام حسین سے فرمایا، بھائی جان دنیا کا پانی اب ہماری قسمت میں نہیں ہے۔ لکھا ہے کہ جب اولاد رسول مچھلی کی طرح پیاس کی تیزی سے تڑپنے لگی تو کنواں کھودا گیا، 70 ہاتھ زمین کھودی گئی مگر پانی نہ نکلا، اور ہر طرح کی مجبوری ہو گئی۔ پیاس کی تیزی سے سب اشاروں سے بات کرتے تھے اور تیمم سے نمازیں پڑھنے لگے۔ محرم کا 7واں، 8واں اور 9واں یہ 3 روز اولاد رسول پر ایسے گزرے کہ ایک بوند پانی بھی نہ ملا، زبانیں خشک ہو گئیں۔ اس وقت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے میرے پیاروں، صبر کرو، صبر خوب ہے اور اللہ کو محبوب ہے، صبر کرنے والوں پر اللہ کی رحمتیں برستی ہیں اور جنت صبر کرنے والوں کی عاش ہے۔ آپ کی یہ نصیحت سن کر سب کی ہمت بڑھی اور سب مصلے بچھا کر اللہ کی یاد میں لگ گئے، اور آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ اے مالک زمین و آسمان، تو خوب جانتا ہے کہ ان لوگوں نے مجھ کو بلایا، مجھ پر اور میرے ساتھیوں پر یہ ظلم ڈھایا، اس کا انصاف تیرے قبضے میں ہے۔ اور اپنے ساتھیوں سے فرمایا، خوش ہو کر کے دی میں نے تم کو رضا، نہ ہو قتل میرے ساتھ تم بے خطا، میرے خون کے ہیں یہ خواہاں شقی، میرا خون بہا دیں گے اس جا ابھی، بہرحال میں تو شہید ہوں یہیں، عزیزوں چلے جاؤ تم تو کہیں، خوشی سے تمہیں میں نے رخصت کیا کہ تم اس بلا میں نہ ہو مبتلا، وصیت یہی ہے کہ صبح و مساء شریعت کی پابند رہنا سدا، کہا سب نے اے پیشوائے امم، یہ کیا بات کہتے ہو عالی ہمم، یہ طاقت نہیں تم سے ہو ہم جدا، ہے جاں جب تلک ہوش تم پر فدا۔ یعنی سب بھائی اور بھتیجوں نے کہا، اے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے، بڑی شان و ہمت والے، یہ ہم سے ہرگز نہ ہو سکے گا کہ اس مصیبت میں آپ کو چھوڑ کر بھاگ جائے، ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ اپنی جانوں کو آپ پر قربان کریں اور اللہ اور رسول کو راضی کریں۔ پھر آپ نے فرمایا، اے میرے پیارو، تمہاری مرضی، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ شہادت کا درجہ حاصل کرے تو جنت تمہارے قدموں کے نیچے ہے اور پیاس بجھانے کو کوثر کا پانی تیار ہے۔ لکھا ہے کہ محرم کی 9ویں تاریخ کی رات گزری اور شہادت کا دن آیا اور 10ویں تاریخ کی صبح ظاہر ہو گئی۔ آپ نماز پڑھ کر جائے نماز پر بیٹھے تھے کہ ظالموں کا لشکر لڑنے کے لیے آ گیا اور ڈنکے کی آواز آئی۔ پھر آپ نے لڑنے کا سامان درست کیا، آپ اونٹنی پر سوار ہوئے اور یزیدی فوج کے سامنے آئے اور اللہ اور رسول کی تعریف بیان کی۔ پھر فرمایا، اے کوفیوں، تم جانتے ہو کہ میں کون ہوں اور کس کی اولاد ہوں، ذرا سوچو تو کیا میرا قتل کرنا مناسب ہے؟ کیا میں تمہارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسا نہیں ہوں جن کا تم کلمہ پڑھتے ہو؟ کیا میں علی شیر خدا کا بیٹا نہیں ہوں جن کی محبت کا تم دعویٰ کرتے تھے کہ ہم علی کی جماعت ہیں، اور اسی وجہ سے تم لوگوں نے مجھ کو بلایا اور مصیبت میں پھنسایا کہ مجھ کو میرے بال بچوں کو پانی سے ترسایا؟ کیا میں نے تم میں سے کسی کا خون کیا ہے یا کوئی تکلیف دی جس کے بدلے تم مجھ کو قتل کرنا چاہتے ہو اور فوج کے فوج مجھ پر چڑھ آئے ہو؟ افسوس، وہ لوگ ایسے ظالم اور بے رحم تھے کہ کسی بات کا بھی لحاظ نہ کیا اور نہ کوئی جواب دیا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ تمہاری کوئی حجت مجھ پر نہیں اور میری حجت تم پر ثابت ہو گئی۔ پھر جب آپ نے دیکھا کہ یہ ظالم کوئی نصیحت ہی نہیں مانتے تو عمر بن سعد کو 3 سوال لکھ کر بھیجے۔ 1، یا تو مکہ میں جانے دو۔ 2، اگر یہ پسند نہ ہو تو میں کسی اور ملک میں چلا جاؤں گا۔ 3، یا مجھ کو یزید کے پاس بھیج دے، وہ جو چاہے کرے۔ ابن سعد نے جواب دیا کہ میں ابن زیاد سے پوچھتا ہوں، وہ جو کہے گا اس پر عمل کروں گا۔ سوال بھیجے گئے۔ ابن زیاد نے جواب دیا کہ اے ابن سعد، خبردار،
ہم نے تجھ کو لڑنے کے لیے بھیجا ہے یا صلح کرنے کے لیے؟ جب وہ یزید کی بیعت نہیں کرتے تو سوائے لڑائی کے اور کیا ہے؟ تو ان کی بات سن، اگر اس حکم میں دیر کی تو میں تجھ کو حکومت سے الگ کر دوں گا۔ ابن سعد نے آپ کو یہ حکم سنا دیا کہ بیعت کرو ورنہ لڑائی کے لیے تیار رہو۔ پھر آپ نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا کہ خیموں کے چاروں طرف خندق بناؤ اور اس میں آگ جلا دو کہ کوئی ظالم خیمے میں نہ جائے۔ اور آپ گھوڑے پر سوار ہوئے اور اپنے فدائیوں کی صف درست کی اور فرمایا کہ تم لڑنے میں پہل نہ کرنا، جب کوئی آدمی دشمن کی فوج سے لڑنے آئے تب لڑنا۔ لکھا ہے کہ پھر یزیدی لوگوں نے یہ کیا کہ ایک حسینی آدمی کے مقابلے میں کئی ظالم آنے لگے اور ڈر کی وجہ سے کوئی پاس نہ آتا بلکہ دور سے تیر مارنے لگے، اور حسینی مجاہد کے سامنے جو آتا اس کو کتے کی طرح مار لیتے۔ یہ حسینی مجاہد عالم غیب میں اپنا مکان جنت میں دیکھتے اور اس کے شوق میں قدم آگے بڑھاتے۔ 3 دن کے بھوک پیاس نے ان کو تباہ کر رکھا تھا، لیکن پھر بھی ایک مجاہد 50 اور 100 ظالموں کو قتل کرتا پھر شہید ہوتا۔ اسی طرح وہ عاشق رسول جنت کو سدھارے، اور 50 حسینی فدائیوں نے شہادت کا درجہ حاصل کیا، مگر جان بچانے اور مال و دولت کی لالچ میں قدم پیچھے نہ رکھا۔ لکھا ہے کہ جب کوئی ظالم لڑنے کو آتا تو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ مردانگی اور شہادت کے جوش و شوق میں خود لڑنے کا ارادہ فرماتے، مگر آپ کو نہ جانے دیتے اور کہتے، اے امام عالی مقام، جب تک ہم میں سے ایک بھی زندہ ہے آپ کو لڑائی کے میدان میں نہیں جانے دیا جائے گا۔ اللہ اکبر! آپ کے صبر اور حوصلے کی یہ حالت تھی کہ بھوک اور پیاس کی تیزی سے آپ کا حلق مبارک خشک تھا اور آپ کی زبان پاک پر کانٹے کھڑے تھے۔ ارد گرد دیکھتے تھے کہ جو فدائی شہید ہوتا ہے اس کو کوثر کا پانی پلایا جاتا ہے۔ آپ بھی چاہتے تھے کہ میں بھی شہید ہو جاؤں اور کوثر کے پانی سے پیاس بجھاؤں، لیکن اپنے فدائیوں پر کمال کی مہربانی فرماتے تھے کہ پہلے اپنے فدائیوں کو کوثر کے پانی سے پیاس بجھے اور پھر سب کے بعد اپنی پیاس بجھاؤں۔ اس کی ایسی مثال ہے جیسے کوئی شخص خود بھوکا پیاسا رہے اور مہمانوں کو اچھے کھانے کھلائے اور آپ سب کے بعد کھائے۔ اور آپ کے فدائیوں کی ہمت اور ثابت قدمی بھی کمال درجے کی تھی کہ آپ کو تیروں اور تلواروں کے حملوں سے بچاتے تھے اور اپنی جانوں کو آگے کرتے اور آپ پر قربان ہو جاتے۔ لکھا ہے کہ جب آپ کے 50 فدائی شہید ہوئے اور بھائی بھتیجے بھانجے باقی رہ گئے تو آپ کو خیال ہوا اس وقت خدا کے قہر کی آگ دشمن کے لشکر میں بھڑک رہی ہے، ایسا نہ ہو کہ اس قہر میں کوئی میرا چاہنے والا اور خدا سے ڈرنے والا نہ پھنس جائے اور میرے پاس تک نہ پہنچ سکے۔ اس خیال سے آپ نے ایک نعرہ اللہ اکبر کا بڑی زور سے مارا اور فرمایا، کوئی ہے خدا سے ڈرنے والا کہ ہماری مدد کرے۔ جب آپ نے یہ نعرہ مارا تو خدا کی ہدایت سے حر بن یزید ریاحی نے، جو سب سے پہلے فوج لے کر آئے تھے، گھوڑا دوڑا کر دشمن کی فوج سے نکل کر آئے، اور حر کا بیٹا بھائی اور غلام بھی آ گئے، اور آپ کے ہاتھ چوم کر حر نے کہا، حضرت خدا ہم کو دوزخیوں کے جماعت سے نکال دیا، ہم چاہتے ہیں کہ اپنی جانوں کو آپ پر قربان کریں اور درجہ شہادت کا پائے۔ آپ نے ان سب کو اپنی چھاتی سے لگایا اور حر نے لڑنے کی اجازت مانگی۔ آپ نے فرمایا، بھائی تم مہمان ہو، میرا دل نہیں چاہتا کہ تم کو تکلیف میں ڈالوں۔ آخر حر نے اجازت لی اور لڑائی کے میدان میں آئے اور بہت سے دشمنوں کو قتل کر کے آئے۔ حر کے بعد ان کے بھائی اور بیٹا اور غلام بہت سے دشمنوں کو قتل کر کے جنت کو روانہ ہوئے۔ دنیا میں اور آخرت میں حضرت امام حسین کے عاشقوں میں نام لکھا گئے۔ لکھا ہے کہ حضرت امام حسین کے پاس صرف بھائی بھتیجے بیٹے بھانجے کل 18 آدمی رہ گئے اور ایک غلام فیروز۔ آپ نے سب سے فرمایا کہ سب یارو دوست تو شہید ہو گئے، اب میری باری ہے، اور لڑائی کے میدان میں آنا چاہا۔ سب عزیز آپ کو لپٹ گئے اور کہنے لگے، اے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے، جب تک ہم زندہ ہیں آپ کو لڑائی کے میدان میں نہیں جانے دیں گے۔ آپ نے فرمایا، اے میرے پیارو، تم سب کا میرے سامنے شہید ہونا میرے لیے بڑے غم کی بات ہے۔ سب سے پہلے حضرت عبداللہ بن مسلم نے آپ سے لڑنے کی اجازت چاہی۔ آپ نے فرمایا کہ بیٹا، تمہاری والدہ کو پہلے بھی 3 صدمے ہو چکے ہیں، دل نہیں چاہتا کہ تم کو اجازت دوں۔ آخر ان کے اصرار پر اجازت دے دی۔ بس عبداللہ شیر کی طرح دشمن کی فوج میں جا گھسے اور دشمنوں کی لاشوں پر لاشیں ڈال دی، اور دشمن ان کے حملوں سے گھبرا گئے اور کہنے لگے، یہ جوان 3 دن کا بھوکا پیاسا، اس پر اس کا یہ حال ہے، آخر اکیلے اتنی فوج کا مقابلہ کس طرح کرتا ہے۔ آپ زخموں سے چور چور ہو گئے اور شہید ہو کر جنت میں اپنے باپ حضرت مسلم اور دونوں بھائیوں سے جا ملے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت عبداللہ کے بعد حضرت مسلم کے 3 بھائی حضرت عبداللہ، حضرت عبد الرحمن، حضرت جعفر، یہ بھی دشمنوں سے لڑے اور بہت سے دشمنوں کو مار کر شہید ہو گئے۔
ان کے بعد حضرت امام حسین کے دو بھانجے محمد عبداللہ بن جعفر اون بن عبداللہ بن جعفر یعنی آپ کی ہمشیرہ حضرت زینب کے بیٹوں نے اجازت چاہی۔ آپ نے فرمایا میرے پیاروں میرا دل نہیں چاہتا کہ تم کو اجازت دوں اور میری بہن تمہارا صدمہ دیکھے اور اجازت نہ دی۔ پھر دونوں بھائی اپنی والدہ حضرت زینب کے پاس آئے اور والدہ نے اجازت دے دی۔ دونوں بھائیوں نے ابن سعد کے لشکر میں کھلبلی مچا دی اور سینکڑوں ظالموں کو قتل کر کے زخموں سے خونہ خون ہو کر شربت شہادت پیا اور جنت کو سدھارے۔ انا للہ۔ ان کے بعد حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کے 4 بیٹے حضرت عبداللہ، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت قاسم۔ سب سے پہلے حضرت عبداللہ نے آپ سے اجازت لی اور لڑائی کے میدان میں آتے ہی دشمنوں پر ایک دم حملہ کر دیا۔ ایک ہی حملے میں 82 ظالموں کو قتل کر دیا۔ ابن سعد کانپ گیا اور بختری پہلوان کو 1000 سوار دے کر بھیجا۔ اس وقت حضرت امام حسین بہت بے چین ہوئے اور ان کی مدد کو اپنے فیروز غلام کو بھیجا۔ فیروز نے 130 ظالموں کو تیروں سے مار کر رکھ دیا اور 20 کو تلوار سے قتل کیا۔ دشمن کی فوج میں لرزہ پڑ گیا۔ فیروز کو بھوک اور پیاس نے مار رکھا تھا۔ آخر شہید ہو کر حضرت امام حسین کے فدائیوں میں نام لکھا گئے۔ پھر حضرت عبداللہ کو ظالموں نے ہر طرف سے گھیر لیا۔ حضرت عبداللہ اور آپ کا گھوڑا 3 رات 3 دن سے بھوکے پیاسے گھوڑا چل نہ سکا اور آپ زخموں سے چور ہو کر شہید ہو گئے۔ آپ کے بعد آپ کے بھائی ابو بکر اور عمر بھی بہت ظالموں کو قتل کر کے شہید ہو گئے۔ ان کے بعد حضرت قاسم نے اجازت مانگی۔ آپ نے فرمایا اے جان میرے دل کی اور نشانی میرے بھائی کی، تم ایک ایک کر کے میرے سامنے ذبح ہوتے ہو، میرا دل زخمی ہو گیا ہے، تمہیں کس دل سے اجازت دوں؟ حضرت قاسم کو اپنے والد حضرت امام حسن کا فرمان یاد آ گیا اور جو تعویذ بازو پر وہ بندھوا گئے تھے اس کو کھول کر پڑھا۔ اس میں لکھا تھا کہ بیٹا قاسم، جب میرے بھائی حسین کو کربلا کی مصیبت میں پھنسا دیکھو تو اس پر اپنی جان قربان کر دینا۔ انہوں نے وہ تعویذ آپ کو دکھلایا۔ آپ بھائی کو یاد کر کے بہت روئے اور فرمایا اے لخت جگر، میرے بھائی کے پاس جاؤ، میں اللہ کی رضا میں راضی ہوں۔ پھر حضرت قاسم لڑائی کے میدان میں آئے اور ابن سعد سے کہا اے ظالم، تجھے کچھ خدا کا ڈر نہیں آتا کہ تو نے ساقی کوثر صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کو اور ان کے بال بچوں کو 3 دن رات سے بھوکا پیاسا تڑپا رکھا ہے، کیسے گرمی سے ریت پک رہا ہے۔ اے ابن سعد، خوب یاد رکھو کہ ہم جنت میں سکھ پائیں گے اور تو دوزخ میں دکھ پائے گا، اب بھی اپنے ظلم سے باز آ جا۔ اس نے کہا کہ جب تک حسین یزید کی بیعت نہیں کریں گے اور اس کو امام المسلمین نہیں مانیں گے، پانی نہیں دیا جائے گا۔ آپ نے جواب دیا کہ یزید شریعت محمدی کے خلاف ہے اور اس کو مٹانا چاہتا ہے، اس لیے ہم نے اس کی بیعت نہیں کی اور نہ کریں گے۔ اے دین کے دشمن، آؤ اور میرا مقابلہ کرو۔ آپ کی مردانگی تو آپ کے بدن سے ظاہر تھی۔ ابن سعد نے ڈر کر فوج میں جا گھسا اور ارزق پہلوان سے کہا کہ تو اس ہاشمی جوان سے مجھ کو بچا، 1000 سوار لے کر اس کا کام تمام کر، میں تجھ کو بہت انعام دوں گا۔ ارزق نے کہا اے سردار، یہ لڑکا میرے سامنے کیا چیز ہے؟ ابن سعد بولا کہ تو ان کے لڑکپن پر نہ جا، یہ شیروں کا شیر ہے، امام حسن کا بیٹا اور علی شیر خدا کا پوتا ہے، بڑا دلیر ہے۔ خدا کی قسم، اگر ان کو بھوک پیاس کی مار نہ ہوتی تو یہ اکیلا ہی ہمارے لشکر کو زندہ نہ چھوڑتا۔ ارزق نے اپنے 4 بیٹوں کو آپ کے سامنے بھیجا۔ آپ نے ایک ہی حملے میں چاروں کا سر اتار کر رکھ دیا۔ اس کے بعد ارزق نے بڑے زور شور سے آپ پر حملہ کیا۔ آپ نے اس کی ایک ایسی تلوار ماری کہ وہ ظالم 2 ٹکڑے ہو کر گھوڑے سے گر پڑا اور جہنم میں پہنچ گیا۔ پھر آپ حضرت امام حسین کے پاس آئے اور کہا چچا جان، پیاس نے مار ڈالا، ورنہ ان کتوں میں اکیلا ہی کافی تھا۔ حضرت امام عالی مقام نے ان کو اپنی چھاتی سے لگایا اور ان کا ماتھا چوم کر فرمایا بیٹے غصے کو پی جاؤ اور پیاس کو دبا لو، دیکھو نانا صاحب صلی اللہ علیہ وسلم اور بھائی حسن تمہارے انتظار میں کھڑے ہیں، اب وقت قریب ہے، تمہاری پیاس کوثر کے پانی سے بجھے گی۔ آپ پھر لڑائی کے میدان میں آئے، آتے ہی ایک ایسا حملہ کیا کہ 30 پیادے اور 50 سواروں کو قتل کر ڈالا۔ یزیدی لشکر میں ہلچل پڑ گئی اور ایک دم سے سب مل کر آپ پر تیر برسائے اور 27 زخم تلواروں کے کھا کر آپ زمین پر گر پڑے اور آواز دی کہ چچا جان آئیے اور میری خبر لیجئے۔ آپ ان کو اٹھا کر خیمے میں لے آئے۔ ان کی والدہ اور پھوپھیاں لپٹ لپٹ کر نہایت بے قراری سے روتی تھیں اور حضرت امام حسین ان کا سر گود میں لے کر تڑپ رہے تھے۔ حضرت قاسم آپ کا جمال پاک دیکھتے ہی دیکھتے کلمہ شریف پڑھتے ہوئے جنت الفردوس کو روانہ ہو گئے، انا للہ۔ حضرت قاسم کے بعد حضرت امام حسین کے سوتیلے بھائی حضرت محمد، حضرت عثمان، حضرت عبداللہ، حضرت جعفر، حضرت عباس، ان 5 میں سے 4 بھائیوں نے آپ سے اجازت لی اور چاروں نے بہت سے ظالموں کو قتل کیا اور بڑی مردانگی سے آخر شہید ہو گئے۔ ان کے بعد حضرت عباس، جن کے ہاتھ میں لڑائی کا جھنڈا رہتا تھا، انہوں نے حضرت امام حسین کو دیا، آپ سے اجازت مانگی۔ آپ نے فرمایا میرے بھائی،
تم سے میری ہمت بڑھ رہی ہے، اب تم جاتے ہو۔ حضرت عباس نے کہا بھائی جان آپ گھبرائیے نہیں، میں لڑنے نہیں جاتا، پانی لینے جاتا ہوں۔ 3 دن رات سے بال بچے پیاس سے تڑپ رہے ہیں اور پیاسوں کو پانی پلانے کا ثواب ایسا ہے جیسا کہ مردوں کو زندہ کر دیا۔ پھر حضرت عباس نے کندھے پر مشک رکھی اور ہاتھ میں نیزہ لے کر گھوڑے پر سوار ہوئے اور دریا کی طرف چلے، لیکن ان ظالموں پر خدا کے غضب کا نشہ چڑھا ہوا تھا، کسی کو رحم نہ آیا بلکہ آپ کو ہر طرف سے گھیر لیا، تیر اور تلواروں کا مینہ برسا دیا۔ آپ کو خاتم الخلفاء حضرت علی شیر خدا کی مردانگی حاصل تھی، آپ اسی حال میں ان کو کاٹتے مارتے دریا پر پہنچ گئے اور چاہا کہ ایک گھونٹ پانی پی کر حلق کو تر کروں۔ اسی وقت حضرت امام حسین کی اور بال بچوں کی بے چینی یاد آ گئی اور پانی نہ پیا کہ پہلے ان کو پلاؤں پھر آپ پیوں، اور مشک بھر کر دریا سے چلے۔ پھر ظالموں نے گھیر لیا، پہلے آپ کا داہنا ہاتھ کاٹا پھر بایاں ہاتھ کاٹ دیا۔ پھر آپ نے بڑی مردانگی سے مشک کو دانتوں سے پکڑا، مگر ظالموں نے مشک میں تیر مارے اور پانی سب نکل گیا۔ آخر زخموں سے چور ہو گئے اور زمین پر گر پڑے۔ حضرت امام حسین جلدی سے آپ کے پاس پہنچے، کیا دیکھتے ہیں کہ دونوں ہاتھ کٹے ہوئے ہیں اور شہید ہو کر جنت میں پہنچ گئے۔ حضرت امام حسین نے فرمایا اے افسوس میرا بازو کٹ گیا۔ حضرت عباس کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا کوئی بھائی بھتیجا وغیرہ نہ رہا جو لڑائی کے میدان میں جائے، صرف آپ کے 3 صاحبزادے حضرت اکبر علی، ان سے چھوٹے حضرت زین العابدین عابد جو بیمار تھے، تیسرے علی اصغر جو شیر خدا تھے۔ حضرت امام حسین نے میدان میں جانا چاہا تو علی اکبر جو اس وقت 22 سال کے تھے تڑپ گئے اور دوڑ کر آپ کے پاؤں کو لپٹ گئے اور کہا ابا جان یہ کیا کرتے ہو، میں تو زندہ ہی مر جاؤں گا، آپ کو نہ دیکھوں گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے وہ وقت نہ دکھائے کہ آپ میرے سامنے شہید ہوں اور میں بے باپ کا ہو جاؤں اور یتیمی کا داغ اٹھاؤں، مجھے میدان میں جانے کی اجازت دیجیے کہ پہلے میں آپ پر قربان ہو جاؤں۔ آپ نے فرمایا اے جان میرے دل کی، باپ کا بیٹے کے سامنے مرنا اچھا ہوتا ہے اور تم باپ کے سامنے مرنا چاہتے ہو؟ اچھا تم اپنی والدہ سے اجازت لو کہ انہوں نے تم کو بڑی محنت سے پالا ہے۔ پھر وہ اپنی والدہ کی خدمت میں آئے اور اجازت مانگی۔ حضرت شہر بانو نے فرمایا اے جاں ماں کے کلیجے، اے ماں کی آنکھوں کے چاند، تمہارے ابا جان کے بعد تم کو اپنی زندگی کا سہارا سمجھتی تھی، لیکن میں صبر کرتی ہوں اور اللہ کے حکم پر راضی ہوں۔ اچھا بیٹا جاؤ اور دین محمدی کی حفاظت میں قربان ہو جاؤ۔ میں انشاءاللہ تبارک و تعالی صبر میں حضرت حاجرہ والدہ حضرت اسماعیل سے کم نہ ہوں گی۔ حضرت امام حسین نے اپنے ہاتھ مبارک سے ان کے بدن پر ہتھیار لگائے۔ اس وقت ان کے چاروں طرف ان کی والدہ حضرت شہر بانو اور پھوپھیاں حضرت زینب و کلثوم اور بہنیں سب کھڑی رو رہی تھیں۔ حضرت امام حسین الگ تڑپ رہے تھے۔ حضرت علی اکبر لڑائی کے میدان میں آئے۔ ابن سعد نے کہا اے فوجیوں خبردار ہو جاؤ، یہ حسین کا بیٹا اور علی کا پوتا ہے، بس اب یہی ایک جوان باقی ہے، ہمت کر کے اس کو مار لو۔ حضرت علی اکبر نے جب دیکھا کہ یہ ظالم کسی نصیحت کو نہیں مانتے تو جواں مردی کی کمال سے دشمن میں گھس گئے اور بہت سے دشمنوں کو قتل کر کے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی خدمت میں آئے اور کہا ابا جان پیاس نے تباہ کر دیا، اگر ذرا سا پانی حلق تر کرنے کو مل جاتا ان ظالموں کو دکھلاتا کہ حسینی خون اور تلوار کیا جوہر رکھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اے جان باپ کے دل، صبر کر لو اور اللہ کے حکم پر راضی رہو۔ پھر میدان میں آئے، کوئی بات ان ظالموں نے نہ سنی اور حضرت علی اکبر نے پھر بڑی دلیری سے لڑے اور پھر خیمے میں آئے، سب کو زبان کے کانٹے دکھائے۔ حضرت امام حسین نے فرمایا اے میرے دل کے ٹکڑے اور میری آنکھوں کے نور، اس وقت قریب ہے کہ تم کوثر کے پانی سے اپنی پیاس بجھاؤ گے۔ اور پھر میدان میں آئے اور دشمنوں کی لاشوں پر لاشیں ڈال دیں۔ آخر بھوک و پیاس کے مارے ہوئے تھے، زخموں سے چور ہو کر زمین پر گر پڑے اور آواز دی ابا جان میری خبر لیجئے۔ آپ ان کو خیمے میں لے آئے اور ان کے سر کو اپنی گود میں رکھ لیا۔ انہوں نے آنکھ کھولی اور کہا ابا جان مت گھبرائیے، میں تو زندہ ہوں اور میں دیکھ رہا ہوں کہ حوریں سامنے کھڑی ہیں اور حضرت نانا صاحب صلی اللہ علیہ وسلم پانی کے 2 پیالے لیے ہوئے ہیں، ایک مجھ کو دیا اور فرماتے ہیں کہ دوسرا پیالہ اپنے نور عین حسین کو دوں گا، اب تمہارے بعد وہ بھی آنے والا ہے۔ یہ فرما کر ان کی روح مبارک جنت الفردوس کو سدھاری۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ حضرت علی اکبر کی شہادت کے بعد خیمے سے باہر تشریف لائے تو خیمے سے رونے کی آواز آئی۔ آپ پھر خیمے میں آئے اور فرمایا اے آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کوئی اور صدمہ پہنچا؟ کہا گیا علی اصغر کا پیاس کی تیزی سے آخری دم ہے۔ آپ نے فرمایا لاؤ میں اس کو لے کر جاؤں، شاید بچہ سمجھ کر اس کی ایک گھونٹ پانی دے دے۔ آپ لے گئے اور ان سے فرمایا کہ یہ بچہ دودھ پیتا ہے، بھوک پیاس کی وجہ سے اس کی ماں کا دودھ سوکھ گیا ہے
اگر اس کو ایک گھونٹ پانی دے دو تو اس کی جان بچ جائے گی۔ اگر میں تمہارا خطاوار ہوں مگر یہ بچہ تو بے خطا ہے، اس پر رحم کرو۔ انہوں نے کہا جب تک یزید کی بیعت نہیں کرو گے تم کو اور تمہارے بچوں کو پانی نہیں ملے گا۔ آپ نے فرمایا تم ہی بتلاؤ کہ جو شخص دین کی باتوں کو بدلنا چاہتا ہے میں اس کی بیعت کیسے کروں؟ یہی بات ہو رہی تھی کہ ظالم نے تیر مارا اور وہ علی اصغر کے حلق میں گھس گیا اور وہ شہید ہو گئے۔ آپ ان کو خیمے میں لے آئے اور فرمایا کہ لو یہ بیٹا بھی داغ جدائی دے گیا۔ لکھا ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے حضرت عابد بیمار کے سوا جن کی عمر 18 برس کی تھی اور کوئی مرد باقی نہ رہا۔ آپ اس وقت شہزادیوں کی طرف سے بہت بے چین ہوئے کہ افسوس دنیا میں کوئی آدمی اس وقت ان کے سر پر نہ رہا، اور شہزادیوں کی یہ حالت کہ آنکھوں سے آنسوؤں کا تار برابر جاری تھا، کسی کے دم میں دم نہیں تھا۔ حضرت عابد بیمار نیزہ ہاتھ میں لے کر ہانپتے کانپتے لڑائی کے میدان میں پہنچ گئے۔ آپ ان کو خیمے میں لائے اور فرمایا اللہ اللہ اے بیٹے، کیا اولاد رسول دنیا سے ختم ہو ہی جائیں گے؟ اے میری آنکھوں کے نور، میں اللہ تعالیٰ سے امید رکھتا ہوں کہ وہ پاک ذات میری نسل قیامت تک جاری رکھے گا۔ اے بیٹے صبر اختیار کرو، ابھی تم نے بڑے بڑے حالات دیکھنے ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ جب وصیت کر چکے تو حضرت عابد کی آنکھوں کو بوسہ دیا اور چھاتی سے لگایا اور سب کنبے کو گلے لگا کر پیار کیا۔ سب شہزادیاں لپٹ لپٹ کر بے قراری سے روتی تھیں۔ آپ نے حضرت زینب سے فرمایا پیاری بہن میرے ہتھیار لاؤ۔ آپ نے لڑائی کے ہتھیار اپنے بدن پر لگائے اور تلوار ذوالفقار ہاتھ میں لی، عبدل گھوڑے پر سوار ہوئے اور میدان جنگل کی طرف رخ کیا۔ سب شہزادیاں بے قرار ہو کر کہنے لگیں آپ اس خوفناک جنگل اور دشمنوں کی فوج میں ہم کو کس پر چھوڑے جاتے ہیں؟ آپ نے فرمایا اے اولاد رسول صبر کو مضبوط پکڑو، یہ ہمارے امتحان کا وقت ہے، خبردار ہو جاؤ، اپنی ثابت قدمی میں فرق نہ آنے دو، اللہ تعالیٰ کے حکم پر راضی ہو اور میں تم کو اللہ تعالیٰ ہی کے سپرد کرتا ہوں، وہی تمہارا مددگار ہے۔ تسلی دے کر آپ لڑائی کے میدان میں آئے اور نیزہ زمین پر کھڑا کر کے عربی لوگوں کی عادت کے مطابق جوش مردانگی سے اپنے خاندانی شرافت اور عزت کا بیان فرمایا۔ خاندانی شرافت اور عزت بیان کرنے کے بعد آپ نے فرمایا اے اللہ اور رسول کے ماننے والو، اللہ سے ڈرو اور اس کے رسول سے شرم کرو، دیکھو قیامت کی گرمی بہت تیز ہوگی اور کوثر کی نہر ہمارے اختیار میں ہوگی۔ ذرا سوچو تو کیا میں خود آیا ہوں؟ تم لوگوں نے مجھ کو بلایا اور یہ مزہ چکھایا کہ میری اولاد اور مجھ کو پانی سے ترسایا اور سب کو مچھلی کی طرح تڑپایا، میرے بیٹے بھائی بھتیجے یار دوست سب کو پیاسا ذبح کر ڈالا اور مجھے مارنے پر تیار ہو۔ اگر یہ مارنا ملک کے لیے ہے تو مجھے ملک سے کچھ واسطہ نہیں، میرا راستہ چھوڑ دو، میں کسی اور ملک میں چلا جاؤں گا اور تھوڑا سا پانی دے دو کہ میرے بچوں کے حلق تر ہو جائیں۔ یہ درد بھری باتیں سن کر ان کے دلوں میں کچھ اثر ہوا۔ عمر بن سعد اور شمر وغیرہ ظالموں نے سب کو ڈانٹا کہ خبردار ان کی باتیں مت سنو اور ان کو مہلت مت دو، اور آپ سے کہا اے علی کے بیٹے چپ ہو جاؤ، بات مت بڑھاؤ، بڑائی کو دماغ سے نکالو، جب تک یزید کی بیعت نہیں کرو گے اس کو خلیفہ نہیں مانو گے پانی نہیں ملے گا اور نہ کہیں جا سکتے ہو۔ یہ کہہ کر ان ظالموں نے آپ پر ایک دم 15,000 تیر چلائے، مگر خدا کی قدرت آپ کو ایک تیر بھی نہ لگا اور آپ نے مردانگی کے جوش میں نعرہ تکبیر اللہ اکبر مار کر ایک ایسا حملہ ان پر کیا کہ سینکڑوں ظالم فنا ہو گئے۔ یزید فوج میں زلزلہ پڑ گیا، پیاس کی تیزی سے آپ کا حلق سوکھ گیا۔ آپ نے اس وقت دریا پہ جانے کا ارادہ کیا اور اپنی تلوار ذوالفقار کھینچی اور گھوڑے کو دریا کی طرف روانہ کیا۔ اللہ اکبر کیا شان ہے صاحب ذوالفقار کی کہ 20,000 کے لشکر کو چیرتے کاٹتے دریا پر پہنچے، اور کیا کمال رکھتا تھا کہ آپ کا گھوڑا دلدل کہ بجلی کی طرح دم کے دم میں دریا پر جا چمکا۔ آپ نے گھوڑے کو دریا میں ڈالا اور ایک چلو بھر پانی پینے کو اٹھایا کہ ایک ظالم نے دھوکہ دیا کہ تم پانی پیتے ہو، ادھر خیمہ لٹ رہا ہے۔ یہ بات سن کر غیرت کی وجہ سے آپ نے پانی گرا دیا اور ایک دم دشمنوں کو مارتے کاٹتے خیمے میں آئے۔ معلوم ہوا کہ دشمن نے دھوکہ دیا تھا۔ اللہ اکبر، اے اللہ تیری قدرت کے کمال، تقدیر میں یہی لکھا تھا کہ دنیا کے پانی سے شہزادہ کونین حضرت امام حسین کا روزہ نہ کھلے گا۔ دریا پر جانے پر اور آنے میں آپ نے 400 ظالموں کو قتل کر دیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خیمہ شریف میں آ کر دیکھا کہ سب شہزادیاں بے قراری سے رو رہی ہیں۔ آپ نے سب کو گلے سے لگایا اور فرمایا اے اولاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بس یہ آخری دیدار ہے، تم کو اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ یہ بات سن کر حضرت شہر بانو تڑپ گئیں اور کہا اے میرے غمخوار، دنیا کے لحاظ سے میں ایران کی بادشاہ کی بیٹی ہوں لیکن بے وطن اور بے کس ہوں۔ آپ کی بیٹیاں اور بہنیں تو اولاد رسول میں ہیں، ممکن ہے لوگ ان کی عزت کا لحاظ کریں گے اور میرا لحاظ کون کرے گا؟ اس وقت آپ نے آسمان کی طرف دیکھا اور آنکھوں میں آنسو بھر کر فرمایا خداوند کریم تو میری عزت کی حفاظت کر۔ پھر حضرت شہر بانو سے فرمایا تم یہ غم نہ کرو، میں اللہ تعالیٰ کے دین کی حفاظت میں جان دے رہا ہوں، وہی تمہاری حفاظت کرے گا۔ یہ فرما کر آپ پھر میدان میں آئے۔
ابن سعد اور شمر وغیرہ فوجی افسروں نے اپنے فوج کو حکم دیا کہ فوجیوں ہمت کرو اور ہر طرف سے گھیر لو اور جھگڑا ختم کرو۔ بس ان کتوں نے آپ کو ہر طرف سے گھیر لیا۔ آپ بڑی دلیری سے ان کو مارتے کاٹتے رہے اور 3 دن رات کے بھوکے پیاسے اور غموں کے مارے ہوئے تھے۔ کہاں تک اتنی فوج سے لڑتے؟ سردار جنت ساقی کوثر پر ان کتوں نے تیر اور نیزوں اور تلواروں کا مینہ برسا دیا۔ آپ کا وہ نازک بدن جو رحمت عالم محسن اعظم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم شکل تھا، زخموں سے چھلنی بنا دیا۔ ایک ایک زخم پر 100 زخم لگائے اور ایک تیر آپ کی پیشانی مبارک پر ایسا لگا کہ خون پیشانی سے اچھلا، جس سے آپ کا تمام چہرہ مبارک رنگا گیا اور آپ کمزوری کی وجہ سے زمین پر گر پڑے۔ آپ گھوڑے سے گرے اور شمر ظالم آپ کے پاک سینے پر چڑھ بیٹھا۔ آپ نے فرمایا تو کون ہے؟ کہا شمر ہوں۔ آپ نے اس کے 2 دانت لبوں سے باہر نکلے دیکھا اور کوڑ کے داغ اس کے ناپاک سینے پر دیکھے تو فرمایا کہ سچ ارشاد فرمایا تھا میرے نانا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بیٹے حسین تیرا قاتل کوڑھی کتا ہوگا، بس وہ کوڑ کتا تو ہی ہے۔ اے شمر، میرے نانا صلی اللہ علیہ وسلم میری داہنے طرف کھڑے ہیں اور حضرت یحییٰ علیہ السلام بائیں طرف کھڑے ہیں اور افسوس سے ہاتھ مل رہے ہیں۔ اے شمر، میں نے ظہر کی نماز کا وقت پایا، ذرا چھاتی سے اتر جا اور آخری نماز پڑھ لینے دے۔ شمر ظالم آپ کے سینے پاک سے ہٹا۔ آپ نے ظہر کی فرض کی نیت باندھی اور جب آپ نے سجدے کے لیے سر مبارک جھکایا تو شمر ظالم نے سر مبارک کو جدا کر دیا۔ اللہ اکبر! شہزادہ کونین حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے عاشق تھے اور کس قدر اللہ کے حکم کی عظمت اور عزت آپ کے دل میں تھی، اور کس قدر نماز پڑھنے کا شوق تھا کہ زخموں سے چور ہیں، مگر نماز پڑھتے ہوئے عین سجدے کی حالت میں آپ کی روح مبارک جنت الفردوس میں جلوہ افروز ہوئی۔